خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ اہل بیت کا پانچواں حق ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم ان کے جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہمارے عقیدے کا حصہ بن جائے۔ ہمارے دیکھیں صرف معلومات تک بات نہیں ہونی چاہیے، ہمارے یہ عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو اتنا مقام دیا، اتنی عظمت دی، اس لیے اب یہ مقام اور مرتبہ اللہ کی طرف سے ملنا ہے، اور اس چیز کا عقیدہ رکھنا میرے آپ کے ذمہ ضروری ہے۔ یہ صحابہ کرام، یہ اہل بیت کے لیے ان کے حوالے سے ہی یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اس عقیدے کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کریں۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ صحابہ کرام کے اہل بیت کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی ان کو درجہ بڑھا دیا، نبیوں سے بھی درجہ بڑھا، اس طرح کے ناپاک عقائد رکھتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ بغض و عناد کی وجہ سے عام لوگوں سے بھی کم درجہ اہل بیت کو دیتے ہیں۔ اہل بیت کو یعنی اللہ معاف فرمائے، وہ جملے اور الفاظ میں آپ کے سامنے بول نہیں سکتا، ان کی کتابوں کے اندر جو انہوں نے بکواسات کی ہیں، وہ غلیظ الفاظ میری زبان کے اندر یہ جرأت پیدا نہیں ہوا میں آپ کو سنا دوں، اس درجے کا مقام دیا، اس لیے انہیں یہ نفاق کا کہا گیا۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا، یہ جو اللہ نے ان کو مقام دے، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، یہ بھی اہل بیت کے حقوق میں سے شامل ہے۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں اہل بیت کے حوالے سے، یہ کون لوگ کہلاتے ہیں اہل بیت، ان کے ہمارے فضائل کیا ہیں، ان کے ہمارے ذمہ حقوق کیا ہیں۔ اس لیے جب ایک چیز سامنے آ جاتی ہے اس کو آگے لے کر چلنا آسان ہوتا ہے، جب ایک چیز ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم اس کو آگے کیسے لے کے چلیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حضرات صحابہ کرام اہل بیت کے حقوق کو پہچان کر اور ان کے مطابق جو ہمارے ذمہ حق ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔